بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ ولیم۔ تاریخ و تحقیق کی ایک روشن کرن۔ اس باب کا اصل موضوع اور مقصد تو یہ تھا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی سوانح کا ایک روشن ترین باب اور زرعی عہد اب شروع ہونے والا تھا، وہ عہد کہ جس کے افق پر مکالمہ و مخاطبہ کا سورج طلوع ہونے والا تھا، اور اسی کا ہی مختصر سا ذکر اس باب میں مقصود تھا۔ البتہ اس سارے باب کو پڑھتے ہوئے ایک تحقیق و جستجو رکھنے والے دل و دماغ کو ایک نئی روشنی ملتی ہے، ایسی روشنی کہ جو حضرت اقدس علیہ السلام کی حیات مطہرہ کی کئی کڑیوں کو زیادہ روشن اور واضح کرنے کا باعث بنتی ہے، کہ جو خاکسار کی رائے میں تاریخ کے اس باب میں قدر دھندلی سی نظر آتی تھی، اور وہ یہ کہ اگر شرف مکالمہ و مخاطبہ کے اس باب کے راستہ سے منزل بمنزل عہد رفتہ کی طرف تاریخ کا سفر شروع کیا جائے، تو حضرت اقدس علیہ السلام کے والد ماجد کی تاریخ وفات 1876 کی بجائے 1 جون بروز ہفتہ 1872 نظر آتی ہے۔ شرف مکالمہ مخاطبہ سے آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مشرف ہوئے، اور اس کا سن 1872 یا 1873 متعین ہوتا ہے، اور اس میں سے 40 منفی کریں تو 1832 یا 1833 بنتا ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہونی چاہیے۔ یہ سب امور اسی ایک باب سے مستنبط ہوتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی متعدد تحریرات میں اسی مکالمہ و مخاطبہ اور خدائی وحی کو اپنی صداقت کے نشان اور دلیل کے طور پر اس طرح پیش کیا ہے کہ اتنے عرصہ سے مجھے اس کا دعویٰ ہے یا میرا کہنا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، اور اتنا لمبا عرصہ اس دعویٰ پر گزر گیا، تو کیا کسی کاذب کو اتنی لمبی مہلت مل سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ مدت 1872 یا 1873 بنتی ہے، کیونکہ نمبر 1، اپنی تصنیف سراج منیر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کسی کو یاد ہے کہ کاذب اور مفتری کو افطراؤں کے دن سے 25 برس تک مہلت دی گئی، جیسا کہ اس بندہ کو؟ بحوالہ سراج منیر۔ اب سراج منیر مئی 1897 کی تصنیف ہے، 25 برس پہلے 1872 کا سن بنتا ہے۔ دوسرا، ایک دوسری جگہ آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مکالمہ مخاطبہ بڑے زور شور سے ہونے کا بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک طرف ان کا دنیا سے اٹھایا جانا تھا، اور ایک طرف بڑے زور شور سے سلسلہ مکالمات الہیہ کا مجھ سے شروع ہوا۔ بحوالہ کتاب البریہ۔ نمبر 3، حقیقت الوحی میں جو اقتباس ابھی گزرا ہے، جس میں آپ علیہ السلام 1290 ہجری میں مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہونا بیان فرماتے ہیں، جو کہ 1873 سن عیسوی بنتا ہے، اور اس وحی و الہام کو 7 برس بعد براہین احمدیہ میں شائع کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، جو کہ 1880 کا سن بنتا ہے۔ نمبر 4، اور اس میں سے 40 منفی کریں تو 1833 عیسوی بنتا ہے، چنانچہ وہی آپ کی تاریخ پیدائش کا سن معلوم ہوتا ہے، اور خاکسار کی رائے میں آپ علیہ السلام چاند کی 14 تاریخ کو پھاگن کے مہینہ میں جمعہ کے روز 17 فروری 1833 کو پیدا ہوئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سب سے پہلا الہام۔ اس باب میں حضرت اقدس علیہ السلام کے مکالمات و مخاطبات کی تفصیلات کا ذکر ہو رہا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے پہلے شائع شدہ الہام کی بابت بھی کچھ بیان کر دیا جائے۔ ان تفصیلات میں جانے سے قبل ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی پہلا الہام ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کبھی آپ علیہ السلام کو الہام گویا ہوا ہی نہیں تھا۔
نہ جانے حضرت اقدس علیہ السلام سے خدائے رحیم و کریم کے کلام و الہام کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہوگا۔ اس لیے اس سے بحث نہیں کہ پہلا الہام کب ہوا ہوگا۔ ہم صرف اس وقت اس تفصیل میں جا رہے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے بتایا جانے والا یا شائع کیا جانے والا پہلا الہام کون سا ہے۔ تاریخ و سیرت کی مختلف کتب میں حضرت اقدس علیہ السلام کے پہلے الہام کی بابت بیان ہوا ہے۔ کہیں والسماء والطارق کو پہلا الہام لکھا گیا، اور کہیں بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور کہیں سامانین حولا کو پہلا الہام بیان کیا گیا۔ حیات طیبہ مؤلفہ شیخ عبد القادر صاحب مرحوم صفحہ 30 پر موجودہ تحقیق کی روح سے سب سے پہلا الہام کے عنوان سے 1868 میں ہونے والے اس الہام کو سب سے پہلا الہام قرار دے رہے ہیں۔ خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ الہام براہین احمدیہ کے حوالے سے درج کیا گیا ہے، جبکہ براہین احمدیہ میں کچھ اور بھی الہامات مذکور ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کتاب میں اپنے الہامات درج فرمائے وہ براہین احمدیہ ہی ہے۔ براہین احمدیہ میں ہی صفحہ نمبر 659 پر ایک اور الہام کا بھی ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سخت حزن اور غم کی حالت میں نہایت شدت سے الہام ہوا کہ جو آہنی میخ کی طرح دل کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ یہ تھا، ڈگری ہو گئی ہے، مسلمان ہے۔ یہی الہام نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 521 پر 1868 کے سن کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ نزول المسیح جلد 18 صفحہ 521 پر ہی 1868 کے ایک اور الہام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عین سجدہ کے وقت میں مجھے الہام ہوا، لا تقف انک انت الاعلی، یعنی یہی الہام براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 658 پر بھی موجود ہے۔ ایک حساب سے یہ الہام 1867 کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 1879 میں براہین احمدیہ میں اس کو درج کرتے ہوئے فرمایا، عرصہ تخمیناً 12 برس کا ہوا ہے۔ 1879 میں سے 12 سال منہا کریں تو یہ 1867 کا الہام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور الہام وَإِمَامًا يَنْفِي النَّاسَ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ کی بابت 4 اگست 1902 میں فرمایا کہ 30 برس سے زیادہ عرصہ ہوا مجھے الہام ہوا۔ اس حساب سے یہ الہام 1872 سے بھی کئی سال پہلے کا الہام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی تصنیف تریاق القلوب میں اپنے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کی بابت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اسی بارہ میں ایک الہام بھی تھا جس کے الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، غرض اس خواب اور الہام کے مطابق جو میری دعا کے قبول ہونے پر دلالت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی، اور اس کے بعد 15 برس تک پوری تندرستی کے ساتھ وہ زندہ رہے اور پھر قضائے الہی سے فوت ہو گئے۔ میں نے اس الہام اور اس خواب کو بہت سے لوگوں کے پاس بیان کیا تھا۔ بحوالہ تریاق القلوب۔ حضرت مرزا غلام قادر صاحب کی تاریخ وفات 9 جولائی 1883 ہے۔ حضرت مرزا غلام قادر صاحب کی تاریخ وفات 9 جولائی 1883 ہے۔ اس حساب سے یہ الہام بھی 1868 کا بنتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 66 اور صفحہ 419 پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سامانین حولاً او قریباً من ذالک او تزید علیہ سنیناً و ترا نسلاً بعیدا، یعنی تیری عمر 80 برس کی ہوگی یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ، اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، یہ الہام قریباً 35 برس سے ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تصنیف 1900 عیسوی کی ہے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1865 کا الہام ہوگا۔ الہامات کے سن اور تاریخوں کو معین کرنے کے لیے کوئی طالب علم جب حضور علیہ السلام کی تحریرات کو دیکھتا ہے تو اس کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان تحریرات میں سن اور سال ایک موٹے اندازے کے طور پر لکھے گئے ہیں، اور جب تک کوئی ایسا قوی قرینہ موجود نہ ہو تب تک کسی سن یا سال یا تاریخ کو معین کرنا ایک مشکل امر ہو سکتا ہے۔ سن اور تاریخ کی تعیین کے لیے ایک پہلو یہ بھی پیش نظر رکھا جا سکتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر الہامات براہین احمدیہ میں شائع فرمائے ہیں، اور براہین احمدیہ کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ 1879 میں طباعت کے لیے پریس میں جا چکی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک حصہ 1880 میں شائع ہوا اور دوسرا 1882 میں، لیکن یہ تاخیر طباعت پریس کی طرف سے تھی، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے مسودہ کی تحریر کی وجہ سے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بعض جگہ ان امور کو بیان بھی فرما دیا ہے۔ مثلاً ضمیمہ تحفہ گولڑویہ میں براہین احمدیہ کے کچھ الہامات درج کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: اس قدر الہام تو ہم نے بطور نمونہ کے براہین احمدیہ میں سے لکھے ہیں، لیکن اس 21 برس کے عرصہ میں براہین احمدیہ سے لے کر آج تک، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 66 اور ضمیمہ تحفہ گولڑویہ جولائی 1900 کی تصنیف ہے، اور اس میں سے 21 سال منہا کیے جائیں تو 1879 بنتا ہے، جو کہ براہین احمدیہ کے مسودہ کی تصنیف اور پریس میں بغرض طباعت بھیجنے کی اصل تاریخ ہے۔ اسی طرح اگر کسی الہام کے سن اور تاریخ کی بابت تحقیق کرنا مقصود ہو اور وہ الہام براہین احمدیہ میں موجود ہو تو نہ صرف یہ کہ ہماری نظر 1879 کے اوپر مرکوز رہنی چاہیے، بلکہ اسے چند سال پہلے کی طرف بھی دھیان رہنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی الہام براہین احمدیہ میں موجود ہے تو ضروری نہیں کہ وہ 1879 کا ہی ہو، بلکہ وہ اس سے کئی سال پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام اسی کتاب ضمیمہ تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں: اول میں براہین احمدیہ کے وہ مکالمات الہیہ لکھتا ہوں جو 21 برس سے براہین احمدیہ میں چھپ کر شائع ہوئے اور 7-8 برس پہلے زبانی طور پر شائع ہوتے رہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 58۔ اس مختصر سی بحث اور چند ایک حوالہ جات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا شائع شدہ الہام 1865 میں ہونے والا الہام 80 حولاً او قریباً من ذالق او تزید علیہ سنیناً و ترا نسلاً بعیدا، یعنی تیری عمر 80 برس کی ہوگی یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ، اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا۔ اور اس کے بعد 5 الہامات وہ ہیں جو 1868 کے قرار دیے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک الہام لا تخف انک انت الاعلی 1867 کا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے کا الہام براہین احمدیہ میں درج بیان کے مطابق 1869 کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ 1868 یا 1869 میں بھی ایک عجیب الہام اردو میں ہوا تھا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 621۔ واللہ عالم بالصواب۔ آواز مرزا عمران احسن۔